اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال آیت نمبر 1. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، انفال کے بارے میں. انفال نفل سے، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، اور یعنی یہاں پہ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے غنیمتوں کے بارے میں. تو دراصل یہ عام غنیمتوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا. قرآن میں آپ کو ابھی سورہ انفال میں ہی آپ پڑھ لیں گے کہ وہ غنیمت جو ہے اس کے لیے جو ورڈ آ رہا ہے صحیح ہے، یہ غنیمت اس کو آپ بول سکتے ہیں، مگر یہ جس طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے کہ کون سی غنیمت ہے. یعنی آپ 41 آیت میں دیکھیں گے سورہ انفال کی، اس میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ ورڈ آ رہا ہے باقاعدہ غنیمت کا. جان لو کہ جو غنیمتیں تمہیں ملی. تو یہ جو غنیمت ہے نا، اس کی ایک کیٹیگری ہے انفال، اور یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کے پیچھے محنت نہیں ہے، اور جو غنیمت ہوتی ہے اس کو محنت کر کے اور اس کے بعد جب مال حاصل ہوتا ہے، یعنی جب جنگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غنیمت. یہاں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے باقاعدہ انفال کے بارے میں. انفال کس کو کہتے ہیں؟ نفل، ایکسٹرا. ایکسٹرا یعنی جس کے لیے محنت اتنی نہیں کی گئی اور اس کے باوجود اس کا ریوارڈ ملے. اچھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انفال وہ ہوتا ہے جس کے اوپر محنت نہیں کی گئی ہوتی؟ تو اس کو جب ہم اگلی اس کی ورڈز جب پڑھتے ہیں نا، اور جو فریزز ہیں آیت کے، سینٹینسز ہیں، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد آپ قرآن کو پورا جب دیکھتے ہو تو آپ کو قرآن میں دوسری آیتیں ملتی ہیں. خیر، ابھی تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ترجمہ دیکھ لیجئے. انفال نفل سے، نفل ایکسٹرا کو کہتے ہیں، تو غنیمتوں کی کیٹیگری ہے یہ الانفال. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، انفال اللہ کے لیے ہے اور رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا، اور پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور دوست رکھو، صلح کراؤ، ذات بینکم، درست کر لو آپس کے تعلقات کو، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اچھا جی، اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں کویشچن ہوا، اور وہ کیا تھا؟ الانفال کے بارے میں. تو الانفال کو ایسی چیز تھی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا، جیسا کہ آپ نے بہت سارے سوالات پیچھے پڑے، کلالہ کے بارے میں، یتامہ کے بارے میں، خمر اور میسر، شراب جوئے کے بارے میں. اور قرآن اسی طریقے سے جا بجا سوالات بیان کرتا ہے. اور اسی لیے ہم نے سورہ انعام میں ایک آیت پڑھی تھی کہ ایمان والوں مت سوال کرو چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں بری لگیں گی، لیکن جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس وقت جواب دے دیا جائے گا، تو بھی سوچ سمجھ کے سوال کیا کرو. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کویشچن ایسا تھا کہ جس کا آنسر دیا جانا چاہیے تھا. تو یہاں پہ جب کہتے ہیں کہ وہ انفال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اے نبی اس کو جواب کیا دیجئے؟ انفال اللہ اور رسول کے لیے. اچھا، اب جب ہم سورہ 59 حشر اس کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے لوٹایا. سورہ 59 آیت نمبر 6 ہے، جو اللہ نے لوٹایا اپنے رسول کو، من اہل القری، بستی والوں سے، فللہ وللرسول، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کے لیے اور وہ رسول کے لیے. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انفال جو ہے نا یہ ہے، کیونکہ اگلی بات جو تھی نا انفال کے آنسر میں کہ وہ کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے. جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں کہ اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کی طرف، منہم، ان سے لے کر، فما اوجفتم، تو نہیں تم نے دوڑائے، علیہ، ان پر، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کرتے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ وہ مال ہے جس کے اوپر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ تم نے اونٹ دوڑائے ہیں، تم نے کوئی اس کے اوپر محنت نہیں کی، اور اللہ نے لوٹا کے دے دی ہے تمہیں دوسرے لوگوں سے. صحیح ہے، یعنی وداؤٹ اینی ایفرٹ. اچھا، یہ ایسے بینیفٹس ہیں جو وداؤٹ اسٹرگل آپ کو ملیں. اس کے بعد یہاں پہ 7 آیت میں بولا
ما فاللہ علی رسولی، جو اللہ نے پلٹایا اپنے رسول کی طرف، من اہل القریٰ، بستی کے لوگوں سے، تو وہ کیا ہے؟ فللہ وللرسول. پہلے تو یہ بتایا تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اور اب سیکنڈ ورس میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کے لیے اور وہ رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى، وہ قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، وہ یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے. اور آگے کیا بتایا؟ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، یہ کیوں؟ تاکہ نہ رہے دولت تمہارے آپس میں غنی مالداروں کے درمیان گردش کرتی ہوئی. یعنی سرکولیشن آف دا ویلتھ شوڈ ناٹ بی امنگ اونلی ویلدی پیپل. مطلب آپ کی اور ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ صرف اغنیاء کے درمیان میں نہ رہ جائے، اس کو اسپیس ملنی چاہیے، پیسہ غریبوں تک جانا چاہیے. اگر دولت مندوں کے ہاتھوں میں پیسہ گردش کرتا رہا تو پھر جو فقراء ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ان کی کیا زندگی ہے لائک. اچھا یہاں پہ اب یہ دونوں آیتوں کو جب ہم نے پڑھا تو ایک تو پوائنٹ یہ پتہ چل گیا کہ جس پر ایسا بھی کوئی مال ہوتا ہے جس پر نہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور نہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں، یعنی کوئی ایفرٹ نہیں کی جاتی. اور حالانکہ غنیمت جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ پوری جنگ لڑی جاتی ہے، اس کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا مال ہے جو جا تو آپ رہے ہو کسی کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے ہی جا رہے ہو، لیکن آپ کو لڑائی نہیں کرنی پڑی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. رائٹ. نمبر 2 پوائنٹ، دوسری آیت 7 آیت پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی پھر مال ہے وہ اللہ رسول کا ہے. اچھا اللہ رسول دونوں الگ نہیں ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ رسول کا مال ہے. یہاں پہ جب کوشچن ریز ہوا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، تو اب وہ ورڈ جو چینج ہوا ہے وہ یہ کہ فی، مال فی اس کو اردو میں بولا جاتا ہے، اور الانفال یہاں پہ عربی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور وہ مال فی کی جو ٹرمنالوجی نکلی وہ وفا سے نکلی جو اللہ نے لوٹا کے دی ہے. صحیح ہے اردو میں جو لوگ کہتے ہیں. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ کہ جو وہ جب کویشچن کر رہے ہیں تو آگے کا آنسر جو ہے نا کہ وہ ہے کس کا؟ وہ اللہ رسول کا ہے. تو وہ کون سا مال اللہ رسول کا ہوتا ہے؟ جو اللہ لوٹا کے دیتے ہیں. رائٹ. اس کو اس طرح سے ہم قرآن اپنی کتاب، یہ کتاب جو ہے نا وہ اپنی بات کو خود ہی تفسیر کرتی ہے اور احسن تفسیرہ دیتی ہے، بہترین تفسیر دیتی ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات، اللہ رسول کے لیے وہ مال، تو اللہ رسول کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا رسول کی پراپرٹی بن گیا وہ؟ نہیں نا. اللہ رسول کیا مطلب ہے؟ اللہ کا مال ہے جب ہم کہتے ہیں تو وہ غریبوں میں جاتا ہے نا، وہ مستحقین میں جاتا ہے. رسول کون ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. سمجھ رہے ہیں؟ رسول کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے سربراہ. تو اللہ رسول کا یعنی گورنمنٹ کا ہے. اب گورنمنٹ کس کو دے گی؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو. اچھا اب کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ دار، کچھ لوگوں نے کہا کس کے؟ نبی کے رشتہ دار یتیم. تو قربا جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان والوں کا کنبہ کون ہوتا ہے؟ ایمان والوں. اسلامی اسٹیٹ دیکھے گا کہ اس وقت کس کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ ایمان والے لوگ ہیں، تو ان تمام ایمان والوں کو سب سے فرسٹ پرائیورٹی دی جائے گی. اور دیکھیں اس کی وجہ کیا بتائی گئی، کیا کہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء کے درمیان نہیں رہے. کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دولت مندوں کو کچھ بھی نہ ملے، پیسے والوں کو کچھ بھی نہ ملے اور غریبوں کو ملے. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو غریب آدمی ہے نا اس کے لیے انفال کیا ہے؟ جو غریب آدمی ہے اسی کے لیے تو انفال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امیروں کو نہیں مل رہا، حالانکہ جنگ کے بعد ملتا تھا ان کو. اچھا پھر اگر آپ اس کا 7 کا لاسٹ پارٹ بھی دیکھتے ہو تو اس میں آیت میں آتے ہیں جو تم کو رسول دے رہے تو لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو نہ دے تو تم رکے رہو. اب کوئی ناراض نہ ہو اس بات میں. دیکھ رہے یعنی یہ ایشوز آئیں گے آگے کہ لوگ ناراض ہو گئے ہمیں کیوں نہیں ملا، لیکن لوگوں نے افسوس کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لیا. جب بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ تو اسی طرح لے لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ کہتے ہیں نہیں رسول نے کچھ اور دیا ہے قرآن سے ہٹ کے، تو وہ کتابیں اور وہ جو حدیثیں اور جو روایتیں ہیں وہ جو تم کو رسول دے رہے وہ لے لو. حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ رسول ایک کر دیا. اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم حاکم بناؤ رسول کو اپنے مشوروں میں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، تو یہ مٹکاتے ہوئے اپنے سر چلے جاتے. تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ کتاب سے فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھو رسول جس قبلے کی طرف چاہ رہے تھے تو اللہ کا بھی حکم وہی تھا قبلہ بنانا اس کو. تو اللہ رسول الگ نہیں ہوتے ان اے سینس کہ ان کی وہ جو انڈرسٹینڈنگ کے اس میں، یعنی اللہ رسول جو ہے وہ دین کے تقاضوں میں الگ نہیں ہوتے. صحیح ہے. وہ تو ایک الگ ہی ظاہر ہے اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے کہتے ہیں اب اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست کیا کرو.
اب اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو معاملات کیا ہوں گے؟ آٹومیٹکلی صحیح ہوں گے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اگر تم ماننے والے ہو۔ تو اسی آیت کے اندر آپ کو دونوں باتیں پتہ چل جاتی ہے، اللہ رسول الگ نہیں، کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر تم ماننے والے ہو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس سے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ آگے دیکھیں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو، آیت نمبر 2، اذا ذکر اللہ، جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام، وجلت قلوبہم، تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیاتہ، اس اللہ کی آیتیں، زادتہم ایماناً، تو بڑھا دیتی ہیں وہ ان کو ایماناً، ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، يَتَوَكَّلُونَ، وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہتے ہیں اوپر بات چکی ہوئی تھی کہ اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، اب جو بولا جا رہا ہے اس کو فالو کرو گے۔ تو پھر بتاتے ہیں حقیقتاً ایمان والا کون؟ حقیقتاً ایمان والا وہ ہے نمبر 1، جب اس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اس کو وہ اندر تک فیل کر جاتے ہیں اس اللہ کے میسج کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بول دیا تو بات ختم۔ نمبر 2، اور ان پر جب اس اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی، یہ دو باتیں الگ الگ کیوں کی جا رہی؟ ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ایک آیتیں تلاوت کی جا رہی۔ مطلب میں اور آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بات کے اوپر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اور ہمیں یوں نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہم ایک جنرل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو، جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے موجود، جس میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ویز سے، صحیح ہے، تو وہ اللہ کا ذکر ہے، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گئی یا اللہ نے یہ کام کیا یا کوئی عبرت کی کوئی سٹوری سنا رہے تو آپ کا اور ہمارا دل اللہ کے نام سے جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دل کانپ جائے۔ اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہے تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہے، یعنی ویسے ہی وہ اللہ کے نام سے ہی لرزاں رہتے ہیں، ان کا اللہ سے ریلیشن ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ بس ان کی ہماری سٹی گم ہو جائے، بس اللہ کا نام آ گیا، بھائی اللہ نے بولے یہ بات، اور چپ ہو جائیں، اگر نہیں بھی پتہ ہے تو خاموش ہو جائیں ایٹ لیسٹ، اور پھر اس کو سرچ کر لیں مطلب بعد میں، لیکن اس کو ریجیکٹ نہیں کریں یا اس کو ایسے نہ لے کے چلیں گے جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی پھر جب آیتیں تلاوت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کا تو ایمان بڑھے گا نا، وہ اور بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو، اور وہ اپنے رب پر مزید بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کے سٹیپس ہیں کہ پہلے آپ کو اللہ بہت، یعنی آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو کوئی قرآن کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ان کو اگر اللہ کی کوئی بات بتائی جائے نا تو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ بات لگ رہی، اور جب واقعی وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہ الحمدللہ ان کا ایمان اتنا بڑھتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کو اللہ کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ تو یہ ہماری ٹیسٹنگ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ایمان والا میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں مزید آیت نمبر 3 میں ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ان میں کوالٹی ہے، 3 باتیں ہم نے پڑھی تھی، چوتھی بات کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ صرف اللہ کے نام سے ڈر جائیں، اور جہاں اللہ کی بات کو پورا کرنے کا ٹائم ہو، جہاں اللہ کی جو دی گئی رسپانسبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں اور آپ کیا ہے سست ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے اللہ نے مجھے کیا دیا تو میں یہ پیسہ اس میں سے جب اتنا ہوگا تو خرچ کروں گی، بلکہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ 4 پوائنٹس ہو گئے، 5 پوائنٹس ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو وہ مومن ہیں حقیقی طور پر، یہی تو وہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ حقیقی مومن ہیں۔ کون لوگ حقیقی مومن ہیں؟ جن کے پاس یہ ساری کوالٹی ہے، یہ مومنون حقا ہے۔ یہ قرآن میں بڑی الگ سی بات آ رہی ہے، یعنی ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اولئک هم المؤمنون، یہ مومن ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقا، حقیقی طور پر یہی مومن ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو بڑے درجے ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے، اور عزت والی روزی ہے۔ آگے